اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار شامل ہو رہے ہیں تو میں FCU کی کتاب پر تعلیم دے رہی ہوں، اور یہ بائبل مقدس کی ایک حیرت انگیز کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی مکمل کتاب ہے جو نہ صرف ہمیں یہ سکھاتی کہ مسیح میں کیا ہے، پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ مسیح میں ہونے کی وجہ سے اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، پھر یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو کچھ یسوع نے ہمارے لیے کیا ہے اس کی روشنی میں ہمارے لیے کن کن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ یہی کافی ہے، بلکہ میں پھر سے یہ بات کہتی ہوں کہ مسیحی ہوتے ہوئے اپنے اچھے رویے کی وجہ سے نہیں بچائے گئے۔ یہ صرف اپنا رویہ بدلنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر مسیح یسوع کے وسیلے سے آپ خدا کے ساتھ ایک زبردست رشتہ قائم کرتے ہیں تو آپ اسے قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، آپ کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھتے ہیں۔ مجھے جملہ پسند ہے، ہم صرف اتوار کی صبح ہی چرچ نہیں جاتے، ہم خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہر ایک چیز میں اسے شامل کرتے ہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو معافی مل چکی ہے، وہ رحیم ہے، آپ کے پاس میراث ہے، آپ مسیح میں ہم میراث ہیں۔ یہ تمام حیران کن باتیں 1، 2، 3 باب میں ہیں۔ پھر چوتھا باب بیان کرتا ہے چونکہ خدا نے یہ سب اچھی چیزیں ہمارے لیے مہیا کر دی ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو خدا کی خدمت کے رویے کے ساتھ منسوب کر دینی چاہیے۔ لہٰذا چوتھے باب میں ہمیں 16 ایسے مختلف نکات اور رویے ملتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں محتاط رہنے اور ان میں شامل نہ ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہم خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم اچھا رویہ اپنائیں گے۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو خدا کی طرف رجوع لانا ہے۔ پھر 5ویں باب میں ہم مزید کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اب ہم اس نقطے پر ہیں جہاں آپ میں سے کچھ تو آہیں بھریں گے اور کچھ لوگ خوش ہوں گے۔ ہم FCO 5ویں باب کی 21ویں آیت پر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس حصے کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دوں تاکہ ہم اس میں سے کچھ بہتر چیزیں حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح یعنی مسا کیے ہوئے کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع رہیں۔ میں اس میں ٹھیک ہوں۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں تو یہ سنبھال سکتا ہے۔ اور اگلا حصہ پڑھنے سے پہلے میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہوں گی کہ پہلی بات جو وہ کہتا ہے یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے تابع رہنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ یہ جاننا پسند کریں گے کہ اس لحاظ سے آپ کو رضامندی کے ساتھ اختیار کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس کانفرنس میں اگر میں کسی ایسی جگہ سے آئی ہوں جہاں آپ کچھ اختیار رکھتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے مجھے رضامندی کے ساتھ تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں دنیا بغاوت سے بھری ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو کچھ بھی نہیں بتاتا۔ تسلنیکیوں کی کتاب میں بائبل کہتی ہے کہ بغاوت مخالف مسیح کی روح ہے۔ جی ہاں، بغاوت مخالف مسیح کی روح ہے۔ لہٰذا اختیار رکھنے والوں کے بارے میں اپنے رویے کے حوالے سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور ہمیں بتائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ دوسروں کے آپ کی زندگی کو دھکیلنے یا چلانے کی بات نہیں، یہ بات ہے شائستگی اور اصول کے مطابق ہونے کی، کیونکہ یقیناً ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہو ہر طرح کی صورتحال میں ہر کوئی با اختیار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اب طریقہ باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک دوسرے کے تابع ہونے سے شروع کرتا ہے۔ مجھے واچ مین نی نامی ایک حیرت انگیز چینی مسیحی شخص کی تحاریر بہت پسند ہے۔ میں نے انہیں بہت پڑھا ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے اس کی آپ بیتی یا ذاتی تاریخ کے بارے میں پڑھا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو گہرائی ملے گی۔ اس کی چند ایک کتابیں لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے آپ اس کی ہر بات سے متفق نہ ہوں، لیکن حقیقتاً ان میں آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ روحانی اختیار کے بارے میں اس نے عظیم کتابیں لکھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ارد گرد دیکھ کر فیصلہ کریں کہ ذمہ دار یا با اختیار کون ہے، اور پھر یہ بھی فیصلہ کریں کہ آپ اس کے اختیار کے ماتحت ہوں گے۔ جی ہم سب پہلے ہی سے پرجوش ہیں۔ مجھے ایسے ہی دوست کی ضرورت ہے جو یہاں بیٹھے تالیاں بجائے جا رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ دنیا کا باغیانہ رویہ ٹھیک نہیں ہے نا؟ شکریہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ
بیویوں کو اپنے شوہروں کے تابع اور اطاعت گزار ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے شوہر کے مطابق ڈھالنے والی ہونا چاہیے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج پیغام کے اس حصے کے بارے میں ڈیو بہت خوش تھے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اس طرح کریں جیسے خداوند کی خدمت کرتی ہیں۔ اس بات نے اسے میرے لیے مزیدار بنایا۔ ایمانداری کی بات ہے، ایسے کام آپ صرف خدا کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ اس نے آپ سے یہ کرنے کو کہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ویسے یہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا، آپ کے ساتھ دیانتدار ہوتے ہوئے۔ میرے خیال میں کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا انہیں بتائے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم سب اپنے انداز سے کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس مقام پر پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں ہم واقعتاً وہ سب کرنے کی خواہش مند ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اگر میں ڈیو کو یہاں اوپر بلاؤں تو وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن آج ہمارے پاس ڈیو کے لیے وقت نہیں ہے۔ ڈیو آپ کو بتائیں گے کہ میں اب تابع دار بیوی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں تیز مزاج ہوں اور میرے پاس زبان ہے، اور میں بہت سے فیصلے کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں گی کہ جب کچھ کرنے کی بات آتی ہے تو میں کچھ بھی نہ کرنے کو ترجیح دوں گی، کیونکہ ڈیو در حقیقت ڈیو یہی کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، اور اس سے ہمارے گھر میں سکون رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ درست ہے اور ایسا کرنا خدا پرستی ہے۔ اور اب بھائیو، دوسری طرف ہے شوہر۔ آپ نے دیکھا کہ 22ویں آیت پر خواتین کتنی خاموش تھیں، اور اب وہ شور مچا رہی ہیں۔ میں آپ کو آج صبح ہونے والی ایک مضحکہ خیز بات بتاتی ہوں۔ خدا ہمیشہ ہی مجھے کہانیاں دیتا ہے۔ میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی، اور پچھلے ہفتے سے میری کمر میں تھوڑا درد تھا، اس لیے میں بہت احتیاط برت رہی تھی، اور میں کرسی پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے میری کمر میں تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے تجویز دی کہ میں کسی اور جگہ بیٹھ جاؤں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ میں پھر وہیں بیٹھی تھی، انہوں نے میرا حال پوچھا، میں نے بتایا کہ کافی بہتر ہے۔ میں اپنی ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھے اسی طرح بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ غالباً تمہیں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور میں بیٹھ کر یہی پڑھ رہی تھی کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ڈیو، آپ جانتے کہ در حقیقت آپ میری زندگی نہیں چلا سکتے، اس لیے اگر آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں تو آج اس سب کی منادی خود اپنے لیے کروں گی۔ آمین۔ اب ڈیو اور میں ایک دوسرے کو بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن مجھے اس سے بڑھ کر کئی اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں خدا سے پیار کرتی ہوں، اور ضروری نہیں کہ یہ سب کرنا میرے لیے پر لطف بات ہو، لیکن مجھے آپ کے سامنے یہ نقطہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ شوہروں کے لیے کہتی ہے، شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ اور عزیزوں، دوسرا حصہ نہ بھولیں کہ جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے اور اپنے بدن یعنی کلیسیا کا نجات دہندہ ہے، جیسے کلیسیا مسیح کی تابع ہے، ویسے ہی بیویوں کو بھی ہر چیز میں اپنے شوہروں کے تابع ہونا چاہیے۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے بھی ویسے ہی محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی، اور اس محبت کے حصے کے طور پر اس نے کلیسیا کے لیے اپنا آپ دے دیا۔ اب آپ یہ غور کریں کہ وہ مسیح کی قربانی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اس نے کلیسیا کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور یہ بات بیان کرتی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے تابع ہونا چاہیے، لیکن شوہر کو بھی اس سے ویسے ہی محبت رکھنی چاہیے جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر یہ سب فائدہ مند ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اگر یہ سب کام کرتا ہے تو یہ خوبصورت ہے۔ حالانکہ تجربے کے ذریعے ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کئی دفعہ یہ ٹھیک طور سے کام نہیں کرتا، لہٰذا عموماً وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم تعلقات بناتے ہیں تو پہلے ہی سے ہم اپنا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور نہ ہی ہمیں دھکیلے گا، اور نہ ہی کوئی اور ہماری زندگی چلائے گا، یعنی کہ ہم پہلے ہی سے غلط سوچ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی تعلق شروع کرنے سے پہلے ہم دوسرے شخص کو ہی ہر کام کرنے کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور ہم اس شخص کو خود کو سنبھالنے کا بالکل بھی موقع نہیں دیتے کہ وہ کس طرح خود کو سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی سے طے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے والد نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے ہفتے کی رات کو باہر جاتا اور شراب نوشی کرتا اور میری ماں سے اپنے کپڑے نکالنے کو کہتا، جس سے پتہ چل جاتا کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ باہر جا رہا ہے۔ آدھی رات کو وہ شراب کے نشے میں دھت لوٹتا، بے خود گھر آتا اور میری ماں کو جگاتا،
کہ اس کے لیے کچھ پکائے اور اسے کچھ کھانے کو دے، اور اپنی بزدلی کے باعث اسے وہ سب کرنا پڑتا۔ خیر مجھے بھی پسند ہے، اور میں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ کوئی بھی میری زندگی کو اس طرح سے نہیں دھکیلے گا، کیونکہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ کوئی بھی دوبارہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ پھر 18 برس کی عمر میں جس پہلے شخص سے میں نے شادی کی، وہ بھی ایک بگاڑ ہی تھا۔ وہ کسی اور عورت کے ساتھ بھاگ گیا۔ ہر دفعہ یہ کام نہیں کرتا۔ آدھے وقت تک میں ہی اس کو پال رہی تھی، اور یہ ٹھیک نہیں تھا۔ جب عورت مرد کی عزت نہیں کر سکتی تو اس سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی اس طرح سے تابع ہو جیسے کہ بائبل بیان کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ گھر کے سربراہ نہیں ہیں اگر حقیقتاً آپ گھر کے سربراہ کی طرح عمل نہیں کرتے۔ گھر کا سربراہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنے آس پاس موجود ہر شخص کے مالک ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر چیز کی فکر کرنی ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ جو کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو اپنے گھرانے کو پہلے رکھنا ہے، آپ کو اچھے والدین بننا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس دنیا میں بے ترتیبی اور بگاڑ پاتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں کچھ زیادہ عقل مند نہیں ہوں۔ میں صرف یہ کر سکتی ہوں کہ جس بات پر میرا یقین ہے وہ آپ کو بتاؤں۔ خدا نے مجھے سکھایا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف حصوں میں ترقی کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیں 28ویں آیت۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ 32ویں آیت بیان کرتی ہے کہ یہ بھید تو بہت بڑا ہے۔ میرے خیال میں ہاں، یہ بہت بڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں مجھے اس بھید کا حصہ ملا ہے۔ 31ویں آیت کہتی ہے کہ اسی سبب سے آدمی اپنے ماں اور باپ سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ اور یہ ایک جسم ہونے والے حصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ اپنے باپ اور ماں کو چھوڑ کر اپنی باقی ساری زندگی دونوں ایک ہو کر رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں ڈیو اور میں بہت اچھی طرح نبھا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں ہم بہت سی چیزوں میں سے گزرے ہیں، اور زیادہ تر چیزوں کی وجہ میری باغی طبیعت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور مجھے بتائے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دراصل ڈیو حقیقت میں صرف ایک ہی ہیں جو میرے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں، لیکن میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ میں کسی اور کو خود سے محبت کیسے کرنے دوں، کیونکہ میں اپنے ماضی کی تکلیفوں کی ساری گندگی اپنے رشتے میں لے کر آئی تھی، اور میں کوشش کر رہی تھی کہ جو کچھ دوسروں نے میرے ساتھ کیا اس کی قیمت ڈیو ادا کریں۔ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اگر ماضی میں آپ تکلیف میں رہے ہیں تو اپنے سامان کو اپنے نئے رشتے میں نہ لائیں اور کسی دوسرے کے ذریعے اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن کسی دوسرے کو یہاں واپس لائیں۔ آپ کہیں گے جی میں خوفزدہ ہوں۔ خیر، آپ اپنا بھروسہ خدا پر رکھیں۔ خدا پرستی سے شادی نبھانا ایک بہت بڑا بھید ہے، کیونکہ یہ کلیسیا کے ساتھ مسیح کے تعلق کی نمائندگی کرتا ہے۔ جی میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ چاہے چیزیں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، پھر بھی ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے جو خدا ہم سے کرنے کو کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اور ڈیو بہت سی باتوں پر متفق نہیں ہوتے، اور اسی صورتحال میں سے گزرتے ہوئے ہم نے کئی دفعہ بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کی۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس پر ہمیں فیصلہ نہیں لینا تو اس وقت ایسا کریں گے کہ کچھ دیر بیٹھ کر انتظار کرتے ہوئے خدا کو موقع دیں گے کہ کسی ایک کا ذہن تبدیل کر دے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ترجیحاً ڈیوی کو بدلنا ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ لینے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ مجھے اسے خدا کے لیے کرنا چاہیے، چاہے مجھے ایسا لگے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں انہیں ایسا کرنے دوں گی، کیونکہ یہی نقطہ ہے جہاں مجھے یقین ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس پیغام کے حصے کو سمجھیں۔ اگر آپ وہ کرتے ہیں جو درست ہے تو خدا ہمیشہ آپ کی فکر کرے گا۔ اگر آپ وہ کرتے ہیں جو درست ہے تو یہ خدا کی خدمت ہے، نہ کہ وہ کرنا جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ کرنے کے بارے میں جو کچھ خدا مجھ سے کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں اور میں اس کی تعظیم کرنا اور اسے جلال دینا چاہتی ہوں۔ اگر ہم خدا کے کلام میں دیے گئے ان حیرت انگیز اصولوں کی طرف نہیں لوٹتے تو کئی چیزیں ہماری زندگی میں ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ جو کچھ دنیا کرتی ہے ہمیں وہ کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ دنیا ایسا ہی کرتی ہے۔ فکر نہ کریں، سارے کا سارا پیغام اختیار کے تابع داری کے بارے میں ہی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا اور۔ کیا آپ تھوڑا سا اور لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر ہم ایمپلیفائڈ ترجمے سے 33ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال تم میں سے ہر ایک بغیر کسی توقع کے اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ عزت تعظیم کرتے ہوئے شوہر کی عزت کرے، اسے ترجیح دے، اس کا احترام کرے، اس کے بارے میں اچھی رائے رکھے اور اس کی تعریف کرنے میں تاخیر نہ کرے۔
آپس میں محبت کرے، حد سے زیادہ اسے سراہے۔ دراصل مجھے اپنی ایک پرانی نوٹ بک ملی۔ جو کچھ آپ کہیں وہ آپ کو بھی اچھا لگے، ٹھیک ہے؟ جی، تو مجھے اپنی ایک پرانی نوٹ بک ملی، غالباً 80 کی دہائی کی، جب میں پڑھ رہی تھی اور خدا مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے یہ سب کرنا ہے اور میں پوری طاقت سے لڑ رہی تھی۔ تب ایک دن مجھے یہ کلام ملا اور میں سوچنے لگی، میں آدھے کلام کا مطلب تو سمجھی ہی نہیں، اور میں نے اس میں سے ہر ایک لفظ لکھا اور لغت میں سے ہر ایک کے معنی تلاش کیے، اور ابھی تک میرے پاس ایک صفحے پر لکھے ہوئے ہیں۔ میں خدا کی فرما برداری کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرنے میں مجھے مشکل پیش ہو رہی تھی، کیونکہ جہاں سے میں آئی تھی وہاں در حقیقت بغاوت کی روح نہیں تھی، لیکن میں کسی پر بھی بھروسہ کرنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ میں نے جس پر بھی بھروسہ کیا اس نے مجھ پر اختیار رکھا اور مجھے تکلیف دی۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کے کئی واقعات ہوتے ہیں؟ آمین۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں ہی کر پائی۔ اور در حقیقت دراصل اب میں بہت ہی اچھی ہوں۔ آج صبح میں نے ڈیو سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بغیر چینی کے میٹھی ہوں، لیکن بعض اوقات میں میٹھی ہوتی ہوں۔ میں تھوڑی چٹپٹی بھی ہو جاؤں گی اور وہ کہیں گے یہ ہے نا میری لڑکی۔ جی، اب چھٹے باب کی پہلی آیت سے 9ویں آیت۔ دراصل آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولوس نے اس خط کو ابواب میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ یہ ایک طویل خط تھا جس کے اختتام میں شوہروں اور بیویوں کے تعلق سے ہوتی ہوئی بات بچوں پر آئی ہے۔ اے فرزندو، خداوند کے نمائندہ ہوتے ہوئے اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ یہ واجب ہے کہ اپنے قیمتی اور قابل احترام باپ اور ماں کی عزت کریں، کیونکہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اب میں تھوڑی سی اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے والدین ہیں اور آپ ان کے ساتھ گھر میں نہیں رہ رہے، یہاں تک کہ آپ اپنے والدین کو کوئی توجہ نہیں دے رہے، آپ انہیں دیکھنے بھی نہیں جاتے، انہیں کال بھی نہیں کرتے، آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر در حقیقت آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کا کہا ہے۔ یہ کوئی اچھا بہانہ نہیں ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے والد نے مجھے استعمال کیا، اور پھر وقت آیا کہ خدا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی دیکھ بھال کرو ان کے زندہ رہنے تک۔ ان کی دیکھ بھال پر بہت زیادہ پیسے خرچ ہوئے، بہت سا وقت صرف ہوا، اور یہ وہ کام تھا جو میں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جو کچھ بھی کام ہم کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہوں، لیکن ہمیں خدا کے لیے کرنا ہے۔ آمین۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ اس حصے کو سمجھیں کہ اگر آپ کے والدین قابل عزت نہیں تو بھی آپ کو ان کے بارے میں عجیب و غریب احساسات نہیں رکھنے جو کہ آپ رکھنا چاہیں گے، لیکن محبت آپ کے محسوسات کے بارے میں نہیں بلکہ یہ فیصلہ کرنے کے بارے میں ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ اس ہفتے کے اختتام پر میں نے اس بارے میں بہت سکھایا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر کام خدا کی خدمت سمجھتے ہوئے کرنا ہے۔ میں پھر آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں جو درست ہے اور آپ خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں تو اب میری بات سنیں کہ خدا ہمیشہ آپ کی فکر کرے گا، وہ ہمیشہ آپ کی فکر کرے گا۔ ہمیں صرف اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہونا کہ وہ لوگ اچھے ہیں۔ ہم 1 منٹ کے لیے متی 5 کی 44 سے 47 تک دیکھیں گے، آپ کے لیے ہم انہیں اسکرین پر ڈالیں گے۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں کو ہی سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھنا کیونکہ وہ اچھے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھائی کرنا اچھا ہے خدا کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے، اور انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اچھے تھے اور اچھائی کرتے تھے خدا آپ کے ساتھ بھلا تھا اور ابھی بھی ہے؟ ٹھیک ہے، اب 6 آیت۔
کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، نہیں بلکہ مسیح کے خادم اور غلاموں کی طرح دل سے، اپنی مرضی سے اور اچھی نیت سے اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو، کیونکہ تم جانتے ہو جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا اگر آپ وہ کرتے ہیں جو درست ہے۔ درست کام کرنا ایک طرح سے آپ کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، یہ ابلیس کے ہر دروازے کو اسی کے منہ پر بند کرتا ہے۔ آپ نے سنا، اگر آپ درست کام کرتے ہیں تو یہ ابلیس کے ہر دروازے کو اسی کے منہ پر بند کرتا ہے۔ چوتھی آیت بات کرتی ہے، میرا مطلب یہ بیان کرتی ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے تابع ہونا چاہیے، اور والدین کو اپنے بچوں کو غصہ نہیں دلانا چاہیے اور نہ ہی بلا وجہ اپنے بچوں کو تادیب کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کا دن برا گزرا ہے تو اس کا غصہ بچوں پر نہ نکالیں۔ جی ہاں، یہ اچھا نہیں ہے۔ آج یہاں ہمارے ساتھ بہت سے مقدسین ہیں۔ میں آپ کے لیے کچھ پڑھنا چاہتی ہوں جو کہ افسیوں کی ایک تفسیر میں سے ہے جو میں نے پڑھی۔ وہ بیان کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے تابع ہونے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ مسیحی طرز زندگی کا ایک اصول ہے جو کہ زندگی کے ہر رشتے میں ہر ایماندار کی زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ پولس مسیحی گھرانے کا تصور پیش کرتے ہوئے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ گھرانے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب سنیں، کیا آپ نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ ایک ایسے مشنری کی طرف سے جو کہ غیر اقوام میں خدمت کر رہا ہے، مسیحی گھرانے کے بارے میں کیسی عمدہ سوچ بیان کی گئی ہے؟ میں جملوں کے اس پیرا پر بلکہ پورے اقتباس پر اٹک گئی کہ اس نے یہ مشن دیا ہے۔ میں نے خط لکھا کہ میری خواہش ہے کہ ہمارے کچھ مسیحی لوگ، چاہے وہ خدمت کے کام کے ساتھ منسلک نہیں بھی ہیں، تو بھی آ کر ہمارے درمیان رہ سکیں۔ ایسے بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی شخص ان نیم مذہب لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک مسیحی دندان ساز اور اس کی بیوی کو، چمڑے کا کام کرنے والے اور جوتے بنانے والے مسیحی اور اس کی بیوی اور اس کے گھرانے کو لینا چاہتے ہیں۔ اب سنیں، ہم آہنگی رکھنے والے کسی گھرانے کو اپنے ساتھ رکھنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے مسیحیت کو اپنے لوگوں میں پہنچائیں تاکہ دیکھیں کہ نئے عہد نامے کے مطابق مسیحی گھرانے کیسے چلتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسیحیت کی دنیا میں اس سے بہتر کوئی گواہی نہیں کہ مسیحی گھرانے کی ماں، باپ، بچوں، شوہروں اور بیویوں کو معاشرے میں مل کر کام کرتے ہوئے اور مسیحی کے طور پر رویہ اختیار کرتے دیکھیں۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر باہر کی دنیا میں جا کر ہم ویسا ہی عمل کرتے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں، اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یسوع آ جائے گا اور ہمیں لے جائے گا، تو ہم اس بگاڑ سے نکل سکتے ہیں۔ خیر ارادے کے ساتھ خداوند کی تلاش کریں اور اس کے ساتھ عہد باندھیں جو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔